علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ایکسپریس پر پیارا رمضان۔ یقیناً آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور شرف قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شرف سعادت ہے، اور انہی سعادت کی گھڑیوں میں اگر یہ وقت ہمارے لیے ذریعہ آخرت کی نجات کا سبب بنے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی عبادت سے جو مقصود ہے اس کی طرف آنے میں بہت ساری چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو عبادت کا لطف دوبالا کر دیتی ہیں، آپ کو زندگی سلجھانے میں وہ معاونت فراہم کرتی ہیں۔ وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس جذبے کی تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے امت تک دی۔ وہ ایک ایسی خدمت ہے جس خدمت سے اللہ ملتا ہے، اور وہ خدمت انسانیت کی ہے، وہ خدمت بے لوث ہے، وہ خدمت غریبوں کی ہے، وہ خدمت مسکینوں کی ہے، وہ خدمت ان لوگوں کی ہے جن کے گھروں میں ایک وقت تو نان نقطہ ہوتا ہے اور دوسرا وقت کا نہیں ہوتا۔ وہ مزدور جو چاہتے ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں، وہ بے گھر جو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا گھر ملے، وہ ضعیف آپاہج، وہ معذور لوگ جن کی بھی کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، جن کی بھی چھوٹی چھوٹی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی داد رسی کہیں نہیں کی جاتی، انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، انہیں دکھیل دیا جاتا ہے، انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے درد مندوں کے سر پہ دست شفقت رکھنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ انسانیت ہی اسلام کا حسن ہے، اگر انسانیت نہ ہو تو پھر اسلام دھندلا سا رہ جاتا ہے، اس کا معنی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی فاؤنڈیشن، ایک ایسا ویلفیئر جس نے پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کی نمائندگی کی، جس خوبصورتی کے ساتھ بنیاد رکھی گئی، یقیناً وہ کون سی گھڑیاں تھیں، وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا لمحہ تھا کہ جس وقت اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی اور وہ سوچ ایک دو لوگوں کی حد تک کھانے کی تھی، لیکن آج لاکھوں کروڑوں لوگ اس دسترخوان سے کھا رہے ہیں، اور وہ دسترخوان اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، میرپور خاص میں بھی ہے، سکھر میں ہے، اور آگے بڑھتے جائیں پنجاب میں، اور آگے بڑھتے جائیں KPK کی حد تک، اور پھر اس سے اور آگے بلوچستان، پورے ملک میں، اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں، چاہے وہ غزہ ہو، وہ کشمیر ہو، جہاں مسلم امت پر قیامت ٹوٹتی ہے، وہاں ایک فاؤنڈیشن، وہاں ایک شخص، وہاں ایک مرد کلندر وہ ظاہر ہو کے سامنے آتا ہے۔ اس شخصیت کا نام، اس شخصیت کی پہچان پاکستان کی پہچان ہے۔ اس شخصیت کا مرتبہ زندگی میں ہم نہیں پہچانیں گے، اس شخصیت کی چھپی ہوئی ہستی ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم مردہ پرست لوگ ہیں، ہم میں سے مرنا پڑے گا۔ عبدالستار ایدھی کو فوت ہونا پڑا، انہوں نے اپنی آنکھیں دینی پڑی، اسی طرح ان کے نعم البدل کے طور پر ایک زندہ شخصیت آج موجود ہے، اور وہ اس رمضان ٹرانسمیشن بالخصوص پیارا رمضان کی زینت بن کے آپ سے آج مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ وہ شخصیت آج آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، وہ شخصیت آج آپ کے سامنے اپنا درد بتانا چاہتی ہے، وہ شخصیت وہ آج آپ کو ان ماؤں کے دکھ، ان باپ جن کو دھکے لگے، ان بھائیوں جن کو بھائیوں نے زور زبردستی سے گھر سے باہر پھینکا، ان معذور بچے جو پیدا ہوتے ہی انہیں روڈ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اگر اسے کسی نے گود دی ہے تو وہ محمد بشیر فاروقی ہے۔ اپنے بچوں کو گھر سے نکالا اور وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں۔ ہائے، یہی تو پاکستان کا حسن ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ تو ایسی شخصیت کی فاؤنڈیشن سے کون واقف نہیں ہے؟
کون واقف نہیں ہے؟ میری مراد سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں سیلانی ویلفیئر کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد مولانا بشیر فاروقی صاحب نے 26 سال پہلے رکھی، اور اس دوران اس ادارے نے صحت، تعلیم، لنگر خانے اور سوشل ویئرفیئر جیسے عظیم الشان منصوبے پہ کام کیا۔ پینے کا صاف پانی، خوراک، ادویات، لباس، ٹرانسپورٹ، ٹیسٹ، مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور انسانیت کی مدد کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے ایک مستحق پاکستانی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں غربت ہے، جہاں افلاس ہے، جہاں تنگ دستی ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں بربریت ہے، جہاں وی آئی پی پروٹوکولز ہیں، جہاں اندھیر نگری ہو، جہاں شہر ناپرسان ہو، جہاں غریب کی آواز عدالتوں میں گونج کے وہی ختم ہو اور غریب اسپتالوں میں ددک کے فوت ہو جائے، جہاں ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی لوگ ترستے ہوں، اس ملک میں ایک ایسا ادارہ جو بغیر ذات، بغیر زبان، بغیر علاقہ، بغیر قومیت کے کام کر رہا ہو، وہاں ہر وقت لوگوں کے لیے تیار عملہ موجود ہو جو ان کے غموں کو سینے سے لگا کے یکجہتی کا اظہار کر رہا ہو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں جناب حضرت علامہ محمد بشیر فاروقی صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے حضرت کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا قیمتی وقت، رمضان کی قیمتی ساعتیں اور رمضان المبارک کی مغفرت کے دوسرے عشرے میں کیا کہنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے، کیا سنانا چاہیں گے۔ آپ کو دیکھ کے رونا بھی آتا ہے، آپ کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، آپ کو دیکھ کے دیکھنے کا دل بھی چاہ رہا ہے، اور آپ کو چھپ کے سننا وہ ہماری بچپن سے عادت ہے۔ سیلانی کا نام سن کے اندر جو کیفیات بنتی ہیں، شاید ہی کسی ٹرسٹ، کسی ویلفیئر میں وہ کشش ہو۔ نام بہت ہوں گے، آپ کی اتنی نمائش شاید نہیں ہے، آپ کی شاید کوئی ایسی تشہیر کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید آپ کسی سے ویڈیو نہیں بنواتے، شاید آپ کسی کو کھڑا نہیں کرتے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ ہم نے آج تک سیلانی کی ویڈیو نہیں دیکھی جنہوں نے کسی کے گھر کی زندگی کو ایسے اجاگر کیا ہو کہ وہ شخص کہنے پہ مجبور ہوا ہو کہ اس سے تو اچھا میرا وہ ٹوٹا گھر تھا، اس سے تو اچھی میری بھوک تھی، اس سے تو اچھا میں بے لباس تھا، یہاں تو میں سب کے سامنے آیا ہو گیا، میرا پردہ فاش ہو گیا۔ حضرت علامہ صاحب بتائیے اپنی زندگی کے متعلق کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، اور کس خیال نے آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے پہ مجبور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسان کہ ایک بار آپ کے ساتھ بیٹھنے کا پہلا اتفاق ہے۔ محترم، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک جب اٹھاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، اور اگر ہم قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف اٹھائیں تو اس میں سب سے پہلے نظر آتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ بے شک۔ تو آج سے تقریباً 26 سال پہلے 10 محرم الحرام جو یوم عاشور ہے، امام علی مقام یوم حسین کی شہادت کا دن ہے، اس دن اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ تقوی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھر کو تقوی کی بنیاد پہ رکھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت سیلانی کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس تقوی کی نیت سے اس کی بنیاد رکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے سیلانی سے کہلوا دیا کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے، جو کہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم
اس کی بارگاہ میں کروڑ ہا بار شکر کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں یا کوئی شخص بھی سوال کرے کہ جناب یہ بتاؤ کہ سیلانی کیا یہ کام کرتی ہے، تو یہ بے فضل تعالیٰ زبان سے نکل آئے گا کہ جی ہاں یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم کام آؤٹ سورس کر لیتے ہیں، اللہ مگر کام نہیں چھوڑتے۔ بے شک ہم نے ایک ایمبولینس نہیں رکھی، اللہ تشہیر کا بہت بڑا سامان ایمبولینسیں ہیں، ہم نے کہا نہیں، اس شہر میں اتنی ہائے ایمبولینسیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے۔ ہمارے پاس پہلے یتیم خانہ نہیں تھا، ہمارے پاس اولڈ سٹیزن ہاؤس نہیں تھا، ہمارے پاس فیمیل کے لیے اولڈ سٹیزن نہیں تھا، فیمیل بچیوں کے لیے نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے اپنا جو ہے بچوں کے لیے یتیم خانہ بنا لیا، مردوں کے لیے اولڈ سٹیزن ہاؤس بنا لیا، اللہ اب بچیوں کے لیے اولڈ سٹیزن خواتین کے لیے اور ساتھ ساتھ یتیم بچیوں کے لیے الگ بنا رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو نیت کی تھی نا وہ سارا اسی نیت کا کمال ہے۔ میرا کوئی کمال نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ میرے اکبر پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور وہ رسول پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تک میرے بندے تو میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں تیرے کام کرتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ